بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الناحیۃ الثالثہ بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القات والنہی عن یجب ان نتساءل عن معنی حکم شارع علی طبق حکم العقل۔ گزارش کی تھی، موضوع یہ چل رہا تھا کہ ہم اصولی حضرات عقل کو دلیل کے طور پر مانتے ہیں، ہم دلیل عقلی کی حجیت کے قائل ہیں، لیکن بعض اخباری حضرات کی کتب میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ شاید دلیل عقلی کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ ہم ان کی بات کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ ایک ایک مرحلے میں ایک ایک نقطے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کی تھی کہ آیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع میں سرے سے ملازمہ ہی نہیں ہے، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دوسرا مرحلہ کہ آیا شارع نے اس حکم عقل سے حاصل ہونے والی قطع کی حجیت کی نفی کر دی ہے؟ تو ہم نے ان کے جواب دے دیے تھے کہ نہیں، ہم ملازمہ بھی ثابت کر چکے ہیں، اور چونکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے لہذا شارع اس کی نفی کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرے مرحلے میں یہ کہا تھا کہ بالفرض ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی جائیں کہ امکان ہے کہ شارع اس قطع سے حجیت کی نفی کر دے، امکان ہے، تو کیا واقع بھی ہوا؟ کیا شارع نے اس کی نفی کی بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا تھا بعض حضرات نے کہا ہے کہ بالکل جناب، شارع نے اس حجیت عقل کی یہ حاصل ہونے والی قطع سے حجیت کی نفی کی ہے۔ کیسے؟ شارع نے کہا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول۔ اس کا جواب بھی بحمداللہ کل کے درس میں گزر گیا۔ آج کا درس جو آخری مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں اور اخباری حضرات کو بھی اس بات پر قائل کر لیں کہ شارع نے قطع سے حجیت کی نفی نہیں کی، وہی کہہ کر، چونکہ قطع کی حجیت ذاتی ہوتی ہے اور ذات سے تو ذاتیات کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا جب عقل سے قطع حاصل ہو جائے حکم شرع کی تو یہ حجت ہے۔ تو پھر پوچھا جائے گا ان اخباری حضرات سے، اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ عقل حجت نہیں ہے؟ یعنی ادھر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شارع نے عقل سے حاصل ہونے والی قطع کی حجیت کی نفی نہیں کی، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ عقل حجت نہیں ہے، آپ دلیل عقل کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، تو جناب مظفر ان کی نیابت میں جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے اخباری حضرات یہ کہیں کہ یہ جو حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے، یہ ملازمہ صرف اس حد تک ہے کہ جب عقل یہ درک کر لیتا ہے کہ ھذا حسن، تو شارع بھی اس کا ادراک کر لیتا ہے کہ ھذا حسن، شارع کو بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ ھذا حسن۔ عقل جب درک کر لیتا ہے کہ ھذا قبیح، شارع کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ھذا قبیح، یعنی
حکم عقل کے مطابق حکم شرع کے ہونے کا مطلب یہ ہے گویا اخباریوں کے نزدیک کہ وہ کہتے ہیں جیسے عقل اشیاء کے حسن و خوب کو درک کر لیتے ہیں، شارع بھی اس حسن و خوب کو درک کر لیتا ہے، شارع کو بھی اس حسن و خوب کا علم ہوتا ہے۔ جیسے عقلاء کو علم ہے ویسے شارع کو ہے، چونکہ شارع من العقلاء بلکہ رئیس العقلاء، پس جو کچھ وہ درک کرتے ہیں جس کا علم عقلاء کو ہے وہ اس کو بھی ہے، وہ یہ کہیں گے۔ لیکن صرف شارع کا حسن و خوب کو درک کرنا یا اس کا علم ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حسن و خوب اور چیز ہے، بئی معنی کہ حسن پر مدح کی جاتی ہے، خوب پر مذمت کی جاتی ہے، واجب پر ثواب دیا جاتا ہے، حرام کے ارتکاب پر عذاب دیا جاتا ہے۔ ثواب و عقاب اور شے ہے، مدح و ذم اور شے ہے۔ مدح و ذم کا تعلق دنیا سے ہے جبکہ ثواب و عقاب کا تعلق آخرت سے ہے۔ مدح و ذم زبانی کی جاتی ہے جبکہ ثواب و عقاب وہ عملی ہوگا اور ہوگا بھی اس میں۔ شارع سے ہمیں ثواب و عقاب درکار ہے کہ کس پر ثواب ہوگا کس پر عقاب، مدح اور ذم کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس ثواب و عقاب موقوف ہے دلیل سمعی یعنی نقلی پر کہ جب تک آیت و روایت نہیں آئے گی کس پر ثواب ہوگا کس پر عقاب ہوگا عقل اس کو درک نہیں کر سکتا، یہ موقوف ہے دلیل نقلی پر۔ لہذا اس لیے اخباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب تک حکم شرعی کے بارے میں دلیل نقلی آیت و روایت نہیں آئے گی عقل سے حکم شرعی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنی بات ہے یہ میں نے اخباری حضرات کے حجیت عقل کے انکار کی صورت میں ان کی بات کی توجیہ کی ہے کہ شاید ان کی مراد یہ ہو۔ جناب مظفر اس کے جواب یوں دینا چاہتے ہیں کہ اول تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ لگتا یہ ہے کہ اس قط سے یعنی عقل سے حاصل ہونے والی قط سے حجیت کی نفی کے قائل ہوں، یعنی یہ کہیں کہ اگر آپ کو بذریعہ عقل ایک حکم شرعی کی قطع حاصل ہو گئی ہے تو یہ کہیں کہ یہ قط حجت نہیں ہے، قط سے حجیت کی نفی کریں، اشارہ نفی کی ہے۔ اس کا جواب تو ہم پیچھے دے چکے ہیں، اول قط کی حجیت ذاتی ہے اور دوسرا شارع نے کہیں پر بھی اس قط کی حجیت کی نفی نہیں کی، لہذا اگر ان کا یہ دعویٰ ہے اس کا جواب تو ہم پہلے دے چکے ہیں۔ نمبر دو، ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ ہم آج نہیں پڑھ سکیں گے کل پڑھیں گے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس حکم عقل پر عقلاء عالم متفق ہوں شارع بھی ان کے ساتھ متفق ہوتا ہے۔ عقلاء عالم کہتے ہیں ھذا قبیح، شارع بھی فرمائے گا قبیح۔ عقلاء عالم کہتے ہیں حسن، شارع بھی کہے گا حسن، یعنی آرائے عقلاء کے ساتھ شارع بھی اس رائے میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کریں
شارع کا آرائے اوکلا کے ساتھ کسی شے کے حسن و قبح میں کہ یہ حسن ہے اور یہ کبھی اس میں متفق ہونا یہ اور بات ہے، اور اس آرائے اوکلا سے ایک حکم شرعی کا استنباط کرنا یہ اور بات ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ شارع کسی شے کے حسن یا کبھی ہونے میں اوقلا کے ساتھ متفق ہو، لیکن مصلحت نہ ہو کہ اس پر حکم وجوب یا حکم حرمت لاگو کرے۔ اوقلا نے کہا ھذا حسن، شارع نے فرمایا ھذا حسن۔ ممکن ہے کہ اخباری حضرات یہ کہیں کہ حکم شارع اور حکم کے درمیان موافقت ہے، مطابق ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اگر شارع حسن کہہ رہا ہے تو شارع اس کو واجب بھی قرار دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے فی الحال مصلحت نہ ہو اس کو واجب قرار دینے میں، یا شارع شے کے قبح پر اوکلا کے ساتھ متفق ہے لیکن فی الحال مصلحت نہیں ہے کہ شارع اس کو حرام قرار دے دے۔ دیکھو نا جی، وہ کہتے ہیں کہ اوکلا متفق ہیں ھذا حسن، یا وہ کہتے ہیں ھذا قبیح، ہم کہتے ہیں شارع ان کے ساتھ حسن کے اوپر متفق ہے، لیکن ہمارے پاس دو احتمال ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے ساتھ حسن پر اتفاق کرتے ہوئے وجوب کا حکم دے دے، اور ممکن ہے کہ کوئی مصلحت کا تقاضا ہو فی الحال وجوب کا حکم نہ دے۔ ممکن ہے شارع اوکلا کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے، اوکلا نے کہا ھذا قبیح، شارع بھی فرما دے ھذا قبیح، لیکن فی الحال مصلحت کا تقاضا نہ ہو کہ شارع اس کو حرام قرار دے۔ یہ احتمال بھی ہے، جیسے یہ احتمال ہے کہ حرام قرار دے دے، پس جب دونوں احتمال موجود ہیں، اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، وہ کہتے ہیں صرف اس بات سے چونکہ اوکلا نے کہا ھذا حسن اور شارع بھی اس کو درک کر لیتا ہے ھذا حسن، بس اسی سے استنباط کر لینا وجوب کا یہ مشکل ہے۔ شارع کا حکم آنا ضروری ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو شارع کے اوکلا کے ساتھ اس اتفاق کرنے سے وجوب کو سمجھ لیں، بہت کم ہیں، یا شارع کے متفق ہونے سے وہ کہیں کہ بس یہی دعوت الی الفعل کے لیے کافی ہے، چونکہ اوکلا کہہ رہے تھے ھذا حسن اور شارع بھی متفق ہے، فرما رہے ھذا حسن، بس لہذا اس کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، ورنہ جب تک شارع کی طرف سے حکم امر مولوی یا نہی مولوی نہ آئے، جب تک شارع کہے نہیں کہ یہ واجب ہے کرو، جب تک شارع خود نہ فرمائے کہ یہ حرام ہے اس کے نہ کرو ورنہ عقاب ہوگا، تب تک نہ لوگ انجام دیتے ہیں نہ لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ ممکن ہے اخباری حضرات اس قسم کا کوئی دعویٰ کریں اور پھر دلیل عقلی کی حجیت کا انکار کریں۔ جواب وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، پھر آج بہت طولانی ہو جائے گا۔ ثالثہ، تیسری جہت، تیسرا نقطہ جو اخباری حضرات دلیل عقلی کی حجت قائل نہیں تھے ان کے ساتھ ہماری بات اس لحاظ سے ہے کہ بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القات والنہیان، ہم اگر یہ فرض کر لیں کہ شارع کے لیے قات سے حجیت کی نفی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور شارع نے اس سے نہیں فرمائی، یعنی کیا کہ جو قاطع عقل سے حاصل ہو
اس قاط سے حجیت کی نفی کرنا، اسے نہیں کرنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا جب عقل سے کسی شے کی قطع ہو جائے گی یا حکم شرعی قطع ہو جائے گی تو اس کی حجیت کسی شارع نے روکا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یجب ان نتساءل، اب ضروری ہے کہ یہ سوال کیا جائے، کیا ان معنی حکم شارع علی طبق حکم العقل۔ ہم پوچھتے ہیں اخباری حضرات سے کہ جناب شارع قطع سے حجیت کی نفی کرنا ممکن نہیں ہے اور واقع میں نہیں واقع ہوئی بھی نہیں ہے، اب آپ بتائیں کہ حکم شارع کا حکم عقل کے مطابق ہونا اس سے مراد کیا ہے، کہ جو حکم عقل ہے وہی حکم شرع ہے۔ والجواب الصحیح عن هذا السؤال عند هؤلاء، اخباری حضرات کی طرف سے خود کہتے ہیں کہ جو صحیح جواب ان کی طرف سے دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ان یقال، کہ ممکن ہے اخباری یہ کہیں کہ حکم عقل کا حکم شرع کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے، ممکن ہے وہ یہ کہیں۔ اچھا کیا کہیں؟ وہ کہیں انما نہ ہو، حکم شرع کا حکم عقل کے مطابق ہونے کا مطلب ہے ادراک الشارع وعلمہ بأن هذا الفعل ينبغي فعله او ترکہ لدى العقلاء۔ اس کا مطلب ہے کہ شارع کو اس بات کا علم ہے کہ عقلاء کے نزدیک اس کام کو انجام پانا چاہیے یا اس کو انجام نہیں پانا چاہیے، شارع کو اس بات کا علم ہے۔ مطابقت کا معنی کیا ہے؟ کہ جیسے عقلاء اس بات کو درک کرتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، شارع بھی اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ جیسے عقلاء یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، شارع کو بھی اس کا علم ہے کہ عقلاء کے نزدیک یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا غور کرنا، وہ کہتے ہیں ایک ہے شارع کا عالم ہونا کہ عقلاء کے نزدیک یہ کام ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ھذا شیء آخر غیر امرہ و نہیہ۔ ایک ہے شارع کا عالم ہونا کہ عقلاء کے نزدیک یہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ اور شے ہے، اور شارع کی طرف سے امر آنا کہ یہ کرو یا نہیں آنا کہ یہ نہ کرو یہ اور شے ہے۔ امر و نہیں اور شے ہے، عالم شارع ہونا یہ اور شے ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ والنافع، لیکن ہمارے لیے جو چیز مفید ہے وہ ہے ان نستکشف امرہ و نہیہ، کہ ہم شارع کے امر و نہی کو کشف کریں کہ آیا شارع کی طرف سے امر یا نہی وارد ہوئی یا نہ ہوئی۔ فیحتاج اثبات امرہ و نہیہ، شارع کے امر و نہی کا ثابت کرنا محتاج الی دلیل آخر سمعی، وہ دلیل سمعی کا محتاج ہے۔ کیا شارع کی کا امر یا نہیں وہ دلیل نقلی کا محتاج ہے، وہ آیت یا روایت بتائے گی کہ آیا شارع کی طرف سے کوئی امر و نہی آیا یا نہ آیا۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَا يَكْفِي فِيهِ، شارع کے امر و نہی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی کافی نہیں ہے۔ الذی اقصی ما یستنتج من، زیادہ سے زیادہ دلیل عقلی سے جو آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ تو صرف اتنا ہے کہ ان الشارع عالم بحکم العقلاء، کہ شارع بھی حکم عقلاء کا عالم ہے، بس اتنا پتہ چل سکتا ہے۔ یا انہو حکم بنفس ما حکم بہ العقلاء، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ عقلاء نے کہا ہے کہ ھذا حسن ھذا قبیح، یہی کچھ شارع نے بھی کہہ دیا، لیکن لا یکون، شارع کا عالم بحکم العقلاء ہونا
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شارع کی طرف سے امر مولوی یا نہی مولوی ہے۔ شیخ مظفر نے اخباریوں کی نیابت میں کہا کہ وہ شاید حکم عقل اور حکم شرع کے مطابق ہونے کی یہ توجیہ کریں کہ وہ شاید یہ کہیں جواب میں کہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے۔ اقول، اب شیخ مظفر اس کو رد کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَهَذِهِ آخر مرحلة لتوجیہ مقالت منکر حجیت العقل، جو حجیت عقل کے منکرین ہیں، جو کہتے ہیں عقل حجت نہیں ہے، ہم نے ان کی جو گفتگو تھی، ان کی جو مختلف توجیہات تھیں، آخری توجیہ یہی تھی جو ہم نے کی تھی۔ وَهُوَ تَوْجِیحٌ يَخْتَصُّ بِالْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِیَّةِ، اور یہ توجیہ فقط مستقلات عقلیہ کے ساتھ مختص ہے کہ ھذا ما حکم بالعقل، اگر حکم بالشرع ہوگا تو اس کے تو پھر ظاہر ہے ان کے نزدیک قرآن و سنت موجود ہوگا۔ خوب، وَلِهَذَا التَّوْجِیحِ صُورَةٌ ظَاہِرِیَّہ، اور اس توجیہ کی ایک ظاہراً ایک ایسی شکل صورت ہے کہ یمکن ان تنطلی علی المبتدئین، کہ ممکن ہے جو مبتدی ہیں، جنہوں نے ابھی علم اصول کی گہرائی میں جو نہیں گئے، ان کے لیے یہ پسندیدہ ہو، ان کے لیے خوبصورت ہو، ان کو اچھی لگے۔ اکثر من تلک التوجیحات، وہ ان صاحب کا دو توجیہ اس کی نسبت۔ وہذا توجیہ، اب فرماتے ہیں یہ جو توجیہ ہم نے کیے ان کی طرف سے کہ شاید ان کی مراد یہ ہو ینتوی علی احدا دعوائین، اس کا مطلب ہے یہ توجیہ ان کی طرف سے تب صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ ان دو دعووں میں سے کوئی ایک دعویٰ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ توجیہ صحیح ہے۔ اب اگر وہ دعویٰ صحیح ہوگا تو ان کا یہ نظریہ بھی صحیح ہوگا، اور اگر سرے سے دعویٰ ہی وہ باطل ہوگا تو پھر یہ نظریہ جو اس دعویٰ پر منطبق ہے یہ بھی صحیح نہ ہوگا۔ مثلا دعویٰ انکار الملازمت بین حکم العقل با حکم شرع، اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ جناب حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان کوئی ملازمہ ہے ہی نہیں، وقد تقدم تفنیدها فی الجزء الثانی فلا نعید، اس کو تو ہم تفنید یعنی تکذیب، یہ ہم پہلے اس کا خطا پر ہونا، اس نظریے کا غلط ہونا ثابت کر چکے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے، لہذا یہ دعویٰ دوبارہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الثانی، دوسرا، الدعوی التی اشرنا الیہا، ہم نے اشارہ کیا تھا لیکن اب ذرا کھل کے کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ ایک اور دعویٰ کریں اور اس دعویٰ کی بنیاد پر پھر وہ یہ کہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع کی مطابقت کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، وہ دعویٰ کیا ہے اس کی وضاحت یہ ہے، جواب انشاءاللہ ہم اس دعوے کا کل پڑھیں گے۔ ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کریں کہ انما تطابقت علیہا آراء العقلاء، کہ جس چیز پر آرائے عقلاء متفق ہوں، تمام عقلاء عالم ایک بات پر متفق ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہوا استحقاق المدح والذم فقط، کہ حسن پر مد اور کبھی پر ذم۔ خوب، جو حسن کا ارتکاب کرے گا وہ مد کا مستحق ہے، جو کبھی کا ارتکاب کرے گا وہ ذم کا متفق ہے۔ اس پر عقلاء کی آراء تمام عقلاء عالم متفق ہیں۔ ٹھیک، آگے وہ یہ کہیں کہ والمدح والذم، کہ مد اور ذم ثواب اور عقاب کا غیر ہے۔ مد اور ذم دنیا میں ہوتی ہے، ثواب و عقاب آخرت میں ہے۔ مد اور ذم زبان سے ہے، ثواب و عقاب عملی ہے۔ مد اور ذم اور ثواب و عقاب ایک شے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر وہ آگے کیا کہیں؟ پس فاستحقاقہما، لہذا اگر کوئی شخص کسی حسن یا قبیح پر مستحق کے مد اور ذم ہے تو مستحق کے مد اور ذم ہونا لا یستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولا، وہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ جو دنیا کی نظر میں
مستحق مد ہو وہ شارع کی نظر میں مستحق ثواب ہو، جو عقلاء کی نظر میں مستحق ذم ہو وہ شارع کی نظر میں مستحق عقاب ہو، نہ ایسا کوئی ملازمہ نہیں۔ پس والذی ینفع فی استکشاف حکم شارع، حکم شارع کے استکشاف میں جو چیز نافع ہے ہوا ثانی، وہ ہے ثواب و عقاب کا مستحق ہونا، نہ فقط مدح و ذم کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعویٰ وہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ فُرِضَ، آگے کہتے ہیں فرض کرو، إِنَّ صَحَّحْنَا الِالْتِزَامَ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فرض کرو اخباری ہمیں یہ کہیں کہ چلو ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی جائیں کہ مدح و ذم مستلزم ثواب و عقاب ہے، چلو مان بھی جائیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يدرکہ کل احد، ہر عاقل اس کو درک نہیں کر سکتا۔ ولو فرض انہ ادرکہ کل احد، فرض کرو ہم یہ مان بھی لیں کہ نہیں جی نہیں، ہر بندہ اس کو درک کر سکتا ہے کہ جو مستحق ثواب ہوگا، جو مستحق مدح ہوگا وہ مستحق ثواب ہوگا، جو مستحق مذمت ہوگا وہ مستحق عقاب ہوگا، چلو یہ بھی مان لیں کہ ہر درک کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَافِيًا لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْفِعْلِ، فقط یہ استلزام کافی نہیں ہے، یعنی اگر ہر بندے کو پتہ بھی ہو کہ جو عقلاء کی نظر میں مستحق مد ہوگا وہ شارع کی نظر میں مستحق ثواب ہوگا، پھر بھی یہ دعوت الی الفعل کے لیے کافی نہیں ہے، الا عند القل من الناس، مگر بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس بات کو سمجھیں چونکہ یہ مستحق ثواب ہے، اس پر ثواب ملتے لہذا اس کو ہر حال میں کرنا چاہیے، نہ بہت کم لوگ ہیں۔ وَعَلَىٰ أَيِّ تَقْدِيرٍ فُرِضَ، بہرحال جو بھی آپ فرض کریں، فَلَا يَسْتَغْنِي أَكْثَرُ النَّاسِ عَن تَوْجِيهِ الْأَمْرِ مِنَ الْمَوْلَىٰ، اکثر لوگ پھر بھی امر مولا کے انتظار میں ہے کہ مولا کی طرف سے امر آئے گا تو کریں گے، نہیں آئے گی تو اجتناب کریں گے، وَإِلَّا فَلَا، اب نہیں فی مقام الدعوت الی الفعل او الزجر عنہ۔ پس اب فرماتے ہیں کہ اذا کان نفس ادراک الحسن والقرب، اب جب طے ہو گیا کہ صرف حسن و قرب کا درک کر لینا غیر کافٍ فی الدعوت، وہ دعوت الی الفعل یا زجر عن الفعل کے لیے کافی نہیں ہے۔ والمفروض لم یکن دلیل سمعی الحکم، اور فرض یہ ہے کہ شارع یعنی کوئی آیت و روایت بھی اس امر یا نہی پر دلالت نہیں کرتی، تو اخباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب طے ہو گیا کہ صرف حسن و قرب دعوت الی الفعل کے لیے کافی نہیں ہے، فَلَا نَسْتَطِيعُ، ہم یہ قدرت نہیں رکھتے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا، ان نحکما، کہ ہم حکم لگائیں کیا، بِأَنَّ الشَّارِعَ لَهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ، کہ شارع کی طرف سے امر و نہی وارد ہوئی ہے، عَلَىٰ طِبْ کے حکم العقل، اس حکم عقل کے مطابق ہم اپنی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ قد اکتفا عن بیانہ اعتمادا علی ادراک العقل، کہ بس چونکہ عاقل نے درک کر لیا تھا کہ ھذا حسن، بس شارع نے اسی پر اکتفا کیا اور یہی گویا کہ شارع کی طرف سے امر ہوگا۔ لیکون حکم العقل کاشفا عن حکمہ، تاکہ حکم عقل کاشف از حکم شرع ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ لاحتمال ان یکون للشارع حکم مولوی علی طبق حکم عقل حینئذ، چونکہ یہ تو ان لا یکون للشارع، احتمال ہے کہ جیسے یہ احتمال ہے کہ شارع کا حکم بھی عقل کے حکم کے مطابق ہو، تو یہ احتمال بھی ہے ان لا یکون للشارع، کہ شارع کا حکم مولوی حکم عقل کے مطابق نہ ہو، کیوں کہ ممکن ہے مصلحت کا تقاضا فی الحال نہ ہو کہ شارع اس بارے میں امر کرے یا نہیں کرے، فی الحال
مصلحت کا یہ احتمال بھی موجود ہے۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَطْعِ فِي الْمَقَامِ، چونکہ آپ کا سارا دار و مدار یہ تھا کہ آپ کو حکم عقل سے قطع ہو رہا تھا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مصلحت کا تقاضا ہے کہ شارع اس بارے میں امر و نہی نہ کرے تو یہ احتمال موجود ہے۔ لہذا یہاں پر ممکن ہے، اب بات ختم ہو گئی کہ ہم نے کہا اخباری حضرات کو، بھائی اخباری حضرات نکتہ ذرا سمجھنا ہے کہ شارع قطع سے حجیت کی نفی نہیں فرما سکتا، کیونکہ حجیت ذاتی ہے، شارع نے نہیں فرمائی، اس کا مطلب ہے حکم عقل اور حکم شرع مطابق ہوں گے۔ اب آپ بتائیں اس مطابقت کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب میں ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کریں اس مطابقت کا مطلب اتنا ہے کہ جو کچھ اوقلا نے حکم لگایا ہے، جو اوقلا نے درک کیا ہے، شارع بھی اس کو درک کر سکتا ہے۔ جس کا اوقلا کو علم ہے شارع کو بھی اس بات کا علم ہے، لیکن شارع کا صرف درک کرنا یا عالم ہونا حکم اوقلا سے یہ امر و نہی کے مولوی کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ثواب و عقاب کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حتماً ایک دلیل سمعی کتاب اور سنت میں سے آنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مد اور ضم اور شے ہے، ثواب و عقاب اور شے ہے۔ جواب انشاءاللہ اس کا اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ